ناول کا نام آگ کا دریا، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 51۔ پروفیسر بنرجی بین الاقوامی شہرت کے مالک ماہر اقتصادیات تھے۔ ان کی کوٹھی پر بھی بڑی اداسی چھائی رہتی اور مکمل سکون۔ ان کا گھر سچ مچ علم کا مسکن تھا، پرامن، خوبصورت اور خاموش۔ سپہر کو اکثر لڑکے اور لڑکیاں سائیکلیں لیے ان کے گھر پہنچتے۔ پروفیسر ان کو سمل کے درخت کے نیچے کرسی بچھائے بیٹھے نظر آ جاتے، یا اندر چائے کی میز پر بیٹھے ہوتے اور کھانے کے کمرے کے خنک اندھیرے میں سائیڈ بورڈ پر رکھے چاندی کے برتن جلملایا کرتے۔ اس وقت وہ اپنے شاگردوں سے بڑی اداس آواز میں باتیں کرتے۔ پروفیسر کے یہاں مجلسوں میں گوتم نیلمبر خاص اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بغیر اب محفل مکمل نہ سمجھی جاتی تھی۔ جاڑوں میں لان پر، دھوپ میں اور گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں ہوتی۔ مذہب، فلسفہ، سیاست، عمرانیات، آرٹ، ادب، ذہن کی دنیا وسیع تھی، بڑا پرکشش، بڑی تکلیف دہ اور انتہائی پرخطر۔ پروفیسر، ایک روز چمپا نے پوچھا، ذہن اور جذبات کی کشمکش سے کس طرح نجات ملے گی؟ چاروں اور یہ سائے پھیلے ہیں۔ جس طرح جنگل میں جکڑ چلتا ہے تو درختوں کے سائے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، یہ کشمکش ہر سطح پر جاری ہے۔ قومیں، حکومتیں، انسان، فرقے، ہر طرف یہ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ میرے آس پاس چاروں کھونٹ خوف کی علمداری ہے اور بے اطمینانی، نفرت، کھنچاؤ، دہشت، وفاداریوں کی کشمکش، اندھیرے، جنگل میں چھپے ہوئے اگیا بطال اپنے چراغ دکھاتے ہیں، اور جب ان کی طرف دوڑو تو پلک جھپکتے میں غائب۔ مجھے بڑا شدید ذہنی کشمکش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب میں بنارس میں پڑھتی تھی، میں نے دو قوموں کے نظریے پر کبھی غور نہ کیا۔ کاشی کی گلیاں اور شوالے اور گھاٹ میرے بھی اتنے ہی تھے جتنے میری دوست لیلا بارگوا کے۔ پھر یہ کیا ہوا، جب میں بڑی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ ان شوالوں پر میرا کوئی حق نہیں، کیونکہ میں ماتھے پر بندی نہیں لگاتی اور تپلیشور کی آرتی اتارنے کے بجائے میری اماں نماز پڑھتی ہیں، لہٰذا میری تہذیب دوسری ہے، میری وفاداریاں دوسری ہیں۔ میں نے بسنت کالج میں ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کر جن گن من گایا ہے، لیکن مجھے وہاں پر اکثر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اس ترنگے کے سائے میں اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ میں تو اسی ملک کی باسی ہوں، اپنے لیے دوسرا ملک کہاں سے لاؤں؟ ہجرت کا فلسفہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ یہودیوں کو دیکھو کہ ان کا کوئی وطن نہیں ہے، وفاداریوں کی کشمکش کا سامنا کرتے ان کو ہزاروں سال بیت گئے۔ وہ جرمن ہوں تب بھی یہودی ہیں، امریکن ہوں تب بھی۔ جب یورپ میں جنگ چھڑی، ایک نیا مسئلہ میرے سامنے آیا۔ غاصب قومیں ایک ملک کے باشندوں کو نکال باہر کرتی ہیں اور وہ لوگ سیاسی پناہ گزینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دنیا بھر میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان پر ترس کھایا جاتا ہے، چندے جمع ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں۔ دو طرح کے پناہ گزین تھے، ایک وہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ترک وطن کیا، دوسرے وہ جن کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ تب مسلم سیاست میں ایک نئی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہم مذہب مسلمان بخوشی اور بڑے ارمان کے ساتھ ترک وطن پر آمادہ ہیں اور ایک نیا ملک بسانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اکثر یہ تصور بہت بایا، کیونکہ رومان اور انیت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کسی نئے خیال پر عمل نہ کیا جاتا، نہ خواب دیکھے جاتے، مگر اس خواب کا دوسروں کے خوابوں سے تصادم ہو گیا۔ کشمکش اور تصادم کا مجھے پھر سامنا کرنا پڑا۔ امن اور جنگ کا مسئلہ بہت کٹھن ہے۔ میں نے ٹالسٹائی پڑھا اور گاندھی اور وڈ رو ولن، لیکن اس کے کیا معنی ہیں؟ وفاداریوں کے معنی طے کرنے والا کون ہے؟ سیاست میں مہاتما گاندھی کی روحانیت کا کہاں تک دخل ہونا چاہیے اور قائد اعظم جناح کے اسلام کا کہاں تک؟ مجھے معلوم ہے کہ فرقہ پرستی ہلاکت خیز ہے، ایک دفعہ بچھڑے تو کبھی نہ مل سکیں گے، مگر میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک نہ تھے، یہ سب کانگریس کا فراڈ ہے، وہ مسلمانوں کو غلام بنانا۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک نہ تھے۔ تم نے کبھی غور کیا؟ پروفیسر نے اوپر درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی ایک گوریا کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم ہسٹری کی طالب علم ہو کہ انگریزوں سے پہلے اس ملک میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی مگر وہ سیاسی تھی۔ ہندو حکمرانوں کی فوج میں مسلمان جنرل اور سپاہی ہوتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے ہندو لڑتے تھے، سیاسی گروہ بندیاں تھیں۔ پھر انگریزوں نے دنیا پر یہ نیا نظریہ آشکار کیا کہ اس ملک میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں قومیں بستی ہیں، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ یہ ملک ایک ملک نہیں ہے، محض جغرافیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تاریخ
راجستھان ہی دیکھ لو یا 19ویں صدی کے سفر نامے۔ لیکن تم کو 57 یاد ہے جب اسی لکھنؤ میں ہندو امراء اور رعایا نے برجیس قدر کی حکومت کو، جو بہرحال مسلمان حکومت تھی، بچانے کے لیے اپنی جانیں لڑائیں۔ مگر ہمارا موجودہ مذہبی جنون، مذہب آپ کے نزدیک بیکار ہے؟ آپ تو خود بڑے پکے وشنو ہیں۔ وشنو بھکتی کا مذہب ہے، اس کی بنیاد خالص محبت ہے۔ پروفیسر، ہر مذہب کی بنیاد خالص محبت ہے، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں دوسرے مذہب کو حقیر نہ سمجھوں۔ اب ہر ایک تو آپ کی طرح صوفی نہیں ہو سکتا۔ تم بڑی تلخ باتیں کرنے لگی ہو، ایسا نہ کرو۔ پروفیسر، یہاں چاروں طرف تلخی ہے اور نفرت، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کل رات میں وہابی تحریک کا تذکرہ پڑھ رہی تھی۔ اس میں جو لوگ شام تھے ان کو مذہبی دیوانے کہا جاتا ہے، مگر اپنے نقطہ نظر سے وہ حق بجانب تھے۔ وہ اسلام کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا 2 فرقوں میں بٹی تھی، کفر اور اسلام۔ انہوں نے کفر کے خلاف جہاد کیا۔ آخر کون یہ بتانے جائے گا کہ دوسرا انسان حق بجانب ہے یا نہیں؟ سب اپنے نقطہ نظر سے حق بجانب ہوتے ہیں، یہی تو سب سے بڑا مصیبت ہے۔ پروفیسر، کل رات ہم لوگ نرملا کے یہاں رات گئے بیٹھے رہے۔ وہاں ہم ماضی کے متعلق سوچ رہے تھے اور وقت کے گورکھ دھندے کے متعلق۔ گھر واپس جا کر میں دیر تک جگا کی، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی، ہمارا واپس جا کر میں دیر تک جگا کی۔ ہمارا تاریخ کا آخر آپس میں کیا رشتہ ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلسل جرم و سزا کے مسئلے کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ ماضی کی پراشچت ہم کو کرنا پڑتی ہے۔ میری قوم نے جو جرم کیے ہیں یا کر رہی ہے، بحیثیت فرد میں جو جرم کروں گی اس کا خمیازہ میری قوم کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ خیال میں بڑی طاقت ہے اور میں پروپیگنڈے کی مشنری کے ذریعے اپنے خیالات کا پرچار کر کے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ جو کچھ آج اس لمحے تک ہوا اس کا اثر مجھ پر پڑا ہے۔ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں اس کا کفارہ آنے والی نسلیں ادا کریں گی۔ میری وجہ سے یا دنیا تباہ ہوگی یا پرمسرت۔ تاریخ میں نفرت اور تعصب کے مسائل پر میں جتنا غور کرتی ہوں اتنا ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے ذاتی طور پر نفرت نہیں، مگر کمیونٹی کا اسٹیریوٹائپ کے نفرت اور تعصب کے تصورات کا بھی بہت تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تاریخ کی بات کر رہی تھی پروفیسر۔ کل میں نے نرملا کے گھر سے لوٹ کر کتابوں کی الماری کھولی اور ایک پرانی کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، جس میں 19ویں صدی کے مولویوں کے جہاد کا تذکرہ تھا۔ اس میں ایک نظم بھی درج ہے، فیض آباد کا ماجرا ہے جو اجودھیا کہلاتا ہے۔ لکھا ہے، مغل بادشاہوں اور ان کے صوبیداروں نے رام گھاٹ اور دوسری جگہوں پر مسجدیں بنائیں۔ جب مندر گرے تب بھیا ایک ہندو جوگی املی کے درخت کے نیچے جنڈی گاڑے بیٹھا رہا۔ واجد علی شاہ کے عہد میں ہندوؤں نے پھر اس جگہ پر اٹھا کر دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ بڑا فساد رہا، فوج کشی ہوئی، فرنگی محل کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ مجاہدوں کے لشکر پہنچے، بڑا خون خرابہ ہوا۔ مولویوں نے لشکر کشی سے پہلے سلطان عالم کو عرضی بھیجی جو نظم کی صورت میں تھی۔ میں نے وہ نظم نقل کر لی تھی، آپ کو سناتی ہوں۔ اس نے بیگ کھول کر ایک کاغذ نکالا اور گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے پروفیسر کو سنانا شروع کیا۔ مجاہدین کی عرضداشت بادشاہ اودھ کی خدمت میں قریب دیر مہابیر واجب التعزیر بنا تھی مسجد اسلام، ہم چوبت منیر لگے بنانے بڑھا کر یہ کافر مقہور۔ سوار مسجد اقدس میں خانہ لنگور، امید ہے کہ شہنشاہ کا قبلہ عالم ابو المظفر وہ منصور و خبر و اعظم، شہ پر رفعت و قدسی صفات والا جا، خدی و کشور ہندوستان فلک درگاہ۔ زبان فیض مبارک سے یوں کرے ارشاد کہ کافران اود پر شتاب ہوئے جہاد، روانہ ہوگا شنبے کو لشکر اسلام، برائے غارت و تاراج شہر لچمن و رام۔ یہ مذہب کا تعصب ہے اپنی خالص حیت میں، گو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سلطان عالم واجد علی شاہ نے بجائے اس کے کہ وہ عرضداشت پر کان دھرتے، انہوں نے الٹی مجاہدین کی سرکوبی کے لیے شاہی فوج فیض آباد بھیجی اور مجاہدین لڑتے ہوئے سرکاری سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا شہید ہوئے اور اجودھیا میں امن قائم ہوا۔ یہ واقعہ انتزاع سلطنت سے صرف 1 سال قبل 1855 کا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ سلطنت کا انتظام اچھی طرح نہیں کرتے تھے۔ پروفیسر، بتاؤ میں کس کس سے نفرت کروں؟ انگریزوں سے جنہوں نے میرے بے قصور بادشاہ کو معزول کیا، یا اس کلمہ گو بادشاہ سے نفرت کروں جو ہندو دیو مالا کا عاشق تھا، کرشن اور راجہ اندر کا سوانگ برتا تھا اور مسلمان مجاہدین کا قتل کرواتا تھا؟ ان مجاہدین سے متنفر ہوں جو لچمن اور رام کے پرامن خوبصورت شہر کو تاراج کرنے جا رہے تھے۔
یا ان ہندو جوگیوں کو مورد الزام ٹھہراؤں جو رام گھاٹ پر دوبارہ ہنومان کا مندر بنانا چاہ رہے تھے، اور میں کس کو حق بجانب ٹھہراؤں؟ اب کمال قریب آ کر گھاس پر بیٹھ گیا اور چمپا کے ہاتھ سے نظم لے کر پڑھنے لگا۔ لان پر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور پھر تم متوقع ہو، کمال نے کہنا شروع کیا، تم جو فخریہ اپنے آپ کو بت شکن کہتے ہو، اور سومناتھ سے لے کر آج تک تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے باوجود ہندو تم سے محبت کریں گے، یہ اچھی داندلی ہے۔ کمال، تم تو بالکل محاسبائی اچھے خاصے، تم سے کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم نفرتوں سے آزاد بڑی وسیع النظری کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہاری اس شدت کی قوم پرستی بذات خود ایک اور تعصب ہے، چمپا نے کہا۔ اس منطق کا میں نے جواب نہیں دے سکتا، کمال نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر سروں کے درختوں کے کنارے کنارے ٹہلنے لگے۔ اصل قصہ یہ ہے چمپا باجی کہ مسلمان قوم کی سائیکالوجی عجیب و غریب ہے۔ تم کو کبھی اس سرزمین سے محبت نہیں ہوئی، چھوڑتے ہی میرے مولا بدلے مدینے مجھے کا نعرہ تم نے لگایا، رہے 1000 برس جہاں تہذیبی اور روحانی ناطہ جوڑ رکھا عجم اور عرب سے، پھر مجھے محاسبائی بنا رہی ہو۔ واہ بھائی، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ قومی جدوجہد میں ہر جگہ مسلمانوں نے بانجی ماری اور فوراً غیر ملکی عناصر سے جا ملی؟ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر جوش سے کہنا شروع کیا، کیا واقعہ نہیں ہے کہ 37 میں جب کانگریس گورنمنٹ نے صوبے میں شراب پر پابندی لگائی تو مسلمانوں نے فوراً اس کے خلاف ایجیٹیشن کیا کہ ان کے مذہب میں شراب پہلے ہی حرام ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ قانون عائد نہیں ہوتا، انہیں اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا تم اس کی تردید کرو گی؟ جب لیگ نے یوم نجات منایا تو راجندر بابو نے کہا، لیگ نے جو الزامات، کیا کانگریسی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم نہیں توڑے؟ چمپا نے بات کاٹی، یہی عرض کر رہا ہوں۔ راجندر بابو نے کہا کہ لیگ نے جو الزامات کانگریس حکومت پر لگائے وہ فیڈرل کورٹ کے سامنے انکوائری اور فیصلے کے لیے رکھے جائیں۔ لیگ نے یہ بھی منظور کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ رائل کمیشن کے سامنے البتہ پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر برطانوی حکومت تیار نہ ہوئی۔ ہاں، کیونکہ برطانوی گورنروں کے تم لوگوں نے پہلے ہی اپنی طرف ملا لیا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ برطانوی گورنر وفادار مسلمانوں کو چھوڑ کر کانگریس کا طرفدار ہو گیا تھا؟ ہوش کے نہ سمجھو چمپا باجی، 35 کے ایکٹ کے ذریعے ان کو اقلیتوں کے تحفظ کے مخصوص اختیارات دے دیے گئے تھے۔ چنانچہ یہ تم مانتے ہو کہ اقلیتوں کا مسئلہ ہندوستان میں موجود ہے؟ یقیناً، کمال نے گلا صاف کیا، لیکن یہاں روس کی طرح ملٹی نیشنل اسٹیٹ بن سکتی ہے؟ یہی تو مصیبت ہے کہ تمہارے ساتھ جو بات کرو تان جا کر ماسکو پر ٹوٹے گی، چمپا نے کہا، اور آپ کی تان جا کر مکے مدینے پر ٹوٹتی ہے۔ ایٹم کے عہد میں قرون وسطیٰ کے مذہبی تصورات لیے پھر رہی ہو۔ دیکھو، تم پنڈت نہرو کی کہی ہوئی باتیں نہ دہرایا کرو۔ کیوں نہ دہراؤں؟ دیکھیے چمپا باجی، ساری بات یہ ہے کہ مسلمان سماجی طور پر پسماندہ ہیں اور مذہب اس کے لیے ایک بہت واضح تصور ہے، انتہائی شخصی اور ذاتی۔ ہندو کے یہاں مذہب ایک سماجی نظام ہے، ہزاروں لاکھوں دیوتا ہیں، وہ جن کو چاہے مانے، جن کو چاہے رد کر دے۔ ایک مخصوص قسم کی تنگ نظری ہے، ایک مخصوص قسم کی آزاد خیالی۔ پھر اس کی انٹیلیجنسیا نے سائنٹیفک ہونا سب سے پہلے سیکھا۔ وہ مذہب کے بارے میں جذباتی نہیں، اس کا ذہن انتہائی ریشہ دوانی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہے، حساب کتاب جمع تفریق۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ کہیں زیادہ چالاک ہے، لیکن مسلمان بیچارہ خدا رسول کا عاشق، بات بات پر ہجرت پر تیار، ترکی میں کسی کو چھینک آئی آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں، افغانستان میں کسی پیر میں کانٹا چبھا یہ بےقل ہو گئے، ہندی ہو کر بھی ہندو کا نہ ہوا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جہاں اجمیری پیا بھی ہیں، محبوب الہی بھی، یہاں تاج محل پر بھی بائی کو بہت ناز ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے بنایا تھا، مگر اس اسلامی بین الاقوامیت کے چکر نے اسے کہیں کا نہ رکھا۔ کمال نے چلتے چلتے ایک میز پر سے اٹھا کر پانی کا گلاس پیا۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس نے تھوڑی دیر بعد کہنا شروع کیا، ہمیشہ ملک گیری اور ذاتی اقتدار کے لیے آپس میں لڑے۔ شان و شوکت و امپریلزم کی جس قدر شائق یہ قوم ہے، میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھی۔ بنو امیہ، بنو عباس، ایران کی حکومتیں، عثمانی، ترک، ہندوستانی، مغل، افغان، عرب، مصری، سب نے آپس میں کیا کیا خونریز جنگیں کی ہیں۔ اس وقت ان کا اسلام کہاں گیا تھا؟ مار اسلام کی رٹکی لگا رکھی ہے، لیکن خلفائے راشد کا زمانہ۔ چمپا باجی، کیوں زخموں پر نمک چھڑکتی ہو؟ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوتے ہی تو تمہاری ملت بیزا نے خانہ جنگی شروع کر دی، جنگ جمل بھول گئی، آج تک وہ زخم ہرے ہیں۔ تعصب اور نفرت، تعصب کے مسئلے کو تو تمہارا اسلام بھی حل نہ کر سکا۔ میں لکھنؤ کا شیعہ ہوں، مجھ سے پوچھو شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے کس قدر متنفر ہیں۔ نہیں چمپا باجی، مجھے مذہب نہیں چاہیے، فقہ اور حدیث اور امام غزالی اور ابن خلدون سب ٹھیک ہیں،
مگر اس وقت میرے سامنے دوسرے مسائل ہیں۔ انسان کو امن چاہیے اور روٹی، اس کے بعد وہ یقیناً افکار غزالی پر غور کر سکتا ہے۔ اب وہ پھر پارٹی لائن پر چلا رہا تھا۔ کمال موجودہ نسل کا نمائندہ لڑکا تھا، ذہن پرست، بااصول، ایماندار، شدید طور پر پرخلوص، تصور پرست۔ چمپا اسے غور سے دیکھتی رہی۔ عامر رضا، جنہوں نے اس سے صرف فرانسیسی پروونشل شاعری اور ویانا کے موسیقی کی باتیں کی تھی، کسی دوسری دنیا میں بستے تھے۔ کمال اور گوتم اور ہری شنکر، یہ لوگ ان سے کس قدر مختلف، کتنے بلند تھے، مگر وہ تو گلابوں کی دنیا میں جانا چاہتی تھی، جہاں دیوار کے درختوں میں چھپے ہوئے کاٹج میں اور جن میں شوپال کی موسیقی بجتی ہے۔ ہماری لڑکیوں اور عورتوں کو ستیہ گرھ کی تحریک کے زمانے میں جیلوں میں کوڑے لگائے گئے۔ اس کے کانوں میں کمال کی آواز آئی، وہ جوش کے ساتھ بولے جا رہا تھا۔ ہمارے لیڈروں نے 15 برس کی قید تنہائی کاٹی، تم جو جیل جانے والوں کا مذاق اڑاتی ہو، ذرا سوچو، زندگی اور آزادی کسی عزیز نہیں۔ عمر عزیز کے ان گنت سال جیل میں کاٹ دینا کسے پسند ہے؟ محض ایک اصول، ایک نظریے کی خاطر ہزاروں لوگ نے جا کر قید خانے میں چکیاں پیسی اور برطانوی سپاہیوں کے ظلم سے ہے۔ کیا یہ لوگ محض شہرت اور نام و نمود کے بھوکے تھے؟ کیا خالی جذباتیت کی بنا پر انہوں نے یہ قربانیاں دیں؟ انسان کو صرف زندگی ایک مرتبہ زندہ رہنے کے لیے ملتی ہے، اور اس زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جیلوں میں گزار دیا۔ ہنستی خوشی جا کر کال کوٹریوں میں بند ہو گئے۔ سیاسی جدوجہد بہت بڑی چیز ہے، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ اس آگ میں تپ کر جو لوگ نکلتے ہیں وہ کندن کی مانند ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی طرح آرام کرسیوں پر بیٹھ کر ان پر ہنستے ہیں اور پھر بھی قوم کی ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں، وقت آنے پر خود ہی معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ گھٹیا لوگ اور بڑے انسان سب آپ ہی الگ الگ راستوں پر چلے جائیں گے۔ تم کو معلوم ہے دہرادون جیل میں پنڈت جی کی کوٹری میں سانپ اور بچھو تھے، کن کن مصائب کا ان سب نے سامنا کیا، مگر اب بجائے اس کے کہ متحد ہو کر ہم ایک عظیم طاقت بنتے، ہم انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ کمال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم بڑے پکے نیشنلسٹ ہو کمال؟ چمپا نے خائف ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہر ایماندار اور ضمیر پرست انسان نیشنلسٹ ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ ملک کے اکثر مسلمان انٹلیکچوئل قوم پرست ہیں؟ کیا وہ سب ضمیر فروش ہیں؟ کانگریس نے ان کی رشوت دے رکھی ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو چمپا باجی۔ اور ایک اور بات، اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر کہا، تمہارے نزدیک سیاست صرف شہروں کی سیاست ہے، تم دیہات سے واقف نہیں۔ شہروں میں رجت پسند سرمایہ دار ہیں جو اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے فرقہ وارانہ سیاست کر رہے ہیں۔ تم کبھی کسی گاؤں میں گئی ہو؟ مگر مادھو پور کی ہندو لڑکی بیاہ کر کرن گنج جائے تو مادھو پور کا مسلمان کسان کبھی کرن گنج میں پانی نہیں پیے گا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی سسرال ہے۔ یہ انسانیت کی اقدار چمپا باجی جو مذہب اور سیاست سے بلند تر ہے۔ اب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ لان پر درخت کے نیچے طلعت بیٹھی گوتم اور چند لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف آ گئی۔ کمال کہتا رہا، ہماری ساری سیاست کی اصل بنیاد مراد حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ مسلمانوں کو اتنی ملازمتیں ملنا چاہیے، سکھوں کو اتنی، ہندوؤں کو اتنی۔ مڈل کلاس سیاست مجھے بتاؤ، مسلمانوں کی 8 کروڑ کی آبادی میں مڈل کلاس اور یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ کتنے ہیں؟ اور کسان اور کاریگروں کا تناسب کیا ہے؟ اور ہز ہائینس دا آغا خان کیا ان کسانوں اور کاریگروں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ان میں اور احمد آباد یا بمبئی کے کسی دوسرے سیٹ میں کیا فرق ہے؟ وہ برلا اور ڈالمیا چمپا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہی کمیونسٹ پارٹی کے گھسے پٹے دلائل۔ تم سے بحث کرنا بالکل بیکار ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، کمال نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ کیا ہوا؟ چمپا نے پوچھا۔ میرے بابا خان بہادر نواب تقی رضا بہادر آف کلیان پور لیگ میں شامل ہو گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ ٹائپ پر لوٹ گئے۔ ماما سے مایا ملے کر لمبے ہاتھ، طلعت نے کہا۔ تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات، کمال نے کہنا شروع کیا۔ بابا سمجھتے ہیں کانگریس تعلقداروں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ کانگریس حکومت بنتے ہی پھر وہی کھڑال شروع ہو جائے گا، زرعی اصلاحات اور یہ اور وہ۔ انہیں نیشنلزم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فیوڈل اقدار کے آخری رکھوالے ہیں۔ مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے۔ میں اپنے والد کا نقطہ نظر خوب سمجھتا ہوں۔ میں گھر جا کر ان سے بحث نہیں کروں گا، مگر مجھے صرف اس کا افسوس ہے کہ اس سرزمین میں ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ ترک وطن کر کے سندھ اور بلوچستان کو اپنا ملک کیسے سمجھیں گے؟ بابا بوڑھے آدمی ہیں، میں ان کو اس وقت دل شکستہ نہیں دیکھنا چاہتا، مگر اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ کمال، وطنیت اتنی بری چیز نہیں، تصور اصل چیز ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی میں مسلمانوں کی بقا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون؟
کیا تم آزادی افکار کے قائل نہیں؟ چمپا نے جواب دیا، وطن کو پرانے کوٹ کی طرح اتار کر نہیں پھینکا جا سکتا۔ طلت نے غصے سے کہا، کیا وطن ہے یار، بکواس، مسلمان کا وطن سارا جہاں ہے، چمپا نے کہا۔ طلت اسے غور سے دیکھتی رہی۔ بجیے آئیے، اس نے کہا، پروفیسر چائے کے لیے بلا رہے ہیں۔ پروفیسر کے قریب ہی گاس پر گوتم بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کر چمپا کو نمستے کیا۔ چمپا باجی مسلم لیگی ہو گئی ہیں بڑے بھائی۔ آج لیگ کی طرف سے ایک بیان چھپا ہے کہ ہندوؤں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، لہذا کل سے وہ ہماری محفلوں میں نہیں آئیں گی، کمال نے تلخی سے کہا۔ شام کی نیلگاؤں روشنی میں وہ درختوں کے کمکموں کے نیچے بیٹھے رہے، فضا کا غم گہرا ہوتا رہا۔ چمپا چلو، 9 بجے سے ریہرسل شروع ہے، پھولوں کے پرے سے کسی لڑکی نے پکارا۔ اچھا، وہ سائیکل سنبھال کر پھاٹک کی طرف چلی گئی۔ گاس پر بیٹھے ہوئے لوگ اسے روش پر سے گزرتا دیکھتے رہے۔ باب نمبر 56۔ کیلاش ہاسٹل میں سالانہ ڈرامہ تھا۔ لڑکیاں ہفتوں سے تیاری میں جٹی تھیں۔ شام کو ہال میں یا گاس پر ریہرسلیں کی جاتی، موسیقی کمپوز ہوتی، ناچ کی مشق کی جاتی، کاسٹیومز کے ڈیزائن تیار ہوتے، اسٹیج کے ڈیکور پر بحث ہوتی۔ فیروز جبیں نہایت تندہی سے سب کو پاٹ یاد کروا رہی تھی۔ کملا انارکلی تھی، طلت دلارام اینڈ سلیم ایک اور سوانگ۔ پھر کوارٹرینگل میں اسٹیج تیار ہوا، وائس چانسلر اور سٹاف اگلی قطاروں میں آن کر بیٹھے۔ ریڈیو اسٹیشن کے آرکیسٹرا نے اسٹیج کے پیچھے برآمدے میں اپنی جگہ سنبھالی۔ اب قسم محل سرا میں کنیزوں کے ساتھ بیٹھی گا رہی تھی، لب جو ہو فرش آب ہو، شب ماں ہو بادائے ناب ہو۔ اینٹی دریچے میں کھڑی کہہ رہی تھی، راوی کے نوجوان ملاح۔ انارکلی کہہ رہی تھی، ہندوستان کا شہزادہ اور کنیز سے محبت، کیسی ہنسی کی بات ہے یہ۔ سب خواب کی طرح گزرتا گیا، پھر پردہ گرا اور لوگ باتیں کرتے باہر نکلے۔ عامر رضا نے چمپا سے کہا، ڈائریکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا۔ کمال نے کہا، چمپا باجی بس سوانگ رکھتی رہیے، انارکلی سے بہتر کوئی موضوع نہ مل سکا آپ کو، رومان پرستی کی بھی حد ہونی چاہیے۔ پھر وہ مجمع میں غائب ہو گئے۔ گوتم نے قریب آ کر کہا، چمپا باجی کیا آپ کے کمال سے خفا ہیں؟ اس روز پروفیسر کے یہاں کمال نے آپ سے کافی سخت باتیں کہی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ زندگی میں اتنی اداسی ہے، اس اداسی میں اضافہ نہ کیجیے۔ نہیں، اس نے گوتم کو جواب دیا، میں دراصل آج کل جینے کے مختلف رویے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالوں۔ طلت نے بشاشت سے قریب آ کر کہا، وہ ابھی تک دلارام کا لباس پہنے تھی۔ آج میری اس قدر تعریفیں ہوئی ہیں، میں نے سوچا کہ میں کس طرح کا ایکسپریشن اپنے چہرے پر قائم رکھوں۔ وقار، بشاشت، سنجیدگی۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر انتصار برتوں تو سمجھا جاتا ہے یہ احساس کمتری ہے، اور اگر انتصار نہ برتا جائے تو اسے غرور پر محمول کیا جاتا ہے۔ ہر ایک سے اچھی طرح باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں عجب چلبلی لڑکی ہے، رکھ رکھاؤ سے رہو تو بوریا بد دماغ سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ بیچاری 4 آدمیوں سے بات کرنے میں گھبرا جاتی ہے، کونے گوس ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے، کبھی ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو جو بس سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر بھائی گوتم کو دیکھیے، ان سے باتیں کیجیے تو لگتا ہے افلاطون کے ساتھ مکالمہ ادا کیا جا رہا ہے، یا خلیل جبران کا المصطفیٰ دیواروں کے باغ میں مصروف گفتگو ہے۔ نہیں چمپا باجی، جینے کے رویے کے متعلق نہ سوچیے۔ پھر وہ بھی چھلاوے کی طرح مجمع میں غائب ہو گئی۔ گوتم نے ہنس کر چمپا کو دیکھا، کس قدر ڈراتی ہے یہ لڑکی، مجھے اس پر رشک آتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں۔ چمپا نے کہا، الجھنوں سے ہم سب خود کو بچا سکتے ہیں۔ واقعہ؟ ہاں چمپا باجی، تم کبھی الجھنوں سے 2-4 نہیں ہوئے؟ شاید نہیں۔ سڑک پر مورلی کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، ہواؤں کے راگ بہر سریلے تھے، وہ دفعتاً پھاٹک کی پلیا کے پاس ٹھٹک گئی۔ نہیں گوتم، میں کمال سے خفا نہیں ہوں، مجھے کسی سے بھی خفا ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ درجہ شہادت حاصل کرنے والی ہیں، یہ مظلوموں والا لہجہ کیوں؟ تم لوگ بڑے کمینے ہو، اس نے تلخی سے کہا۔ ہم لوگ محض بےحد پرخلوص ہیں، مگر شاید خلوص کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، اور وہ بھیا صاحب کے پاس موجود ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک طویل شفاف گیلری میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے سے ایک کے بعد ایک فراٹے سے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پردے جن پر خوبصورت تصویریں بنی ہیں اور مناظر۔ اب آخر صرف ایک سیاہ پردہ باقی رہ گیا ہے۔ چمپا باجی، آپ کا پرابلم بے حد ذاتی ہے، آپ کو بھیا صاحب سے بہت محبت ہے، بس ساری بات یہ ہے، باقی سب فروغات ہے۔
اور آپ کا دوسرا پرابلم الفاظ ہے۔ گوتم نے حسب معمول پہنچے ہوئے بزرگ کی طرح انکشاف کیا۔ نفرت سے چمپا نے اسے دیکھا۔ الفاظ؟ ہاں صریحاً میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، اور جو کچھ ہے وہ بے معنی ہے۔ کوئی چیز بے معنی نہیں، خود اس لفظ بے معنی کے بھی معنی موجود ہیں۔ طلت ٹھیک کہتی تھی، تم بھی پوز کرتے ہو، تم سے باتیں کرو تو لگتا ہے خلیل جبران کے المصطفیٰ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ چمپا باجی، وہ گھبرا گیا، اللہ خفا نہ ہو جائیے، چلیے مجھے اپنے گھر لے جا کر کافی پلائیے، وہاں ہم ان مسائل پر مزید روشنی ڈالیں گے، اور اللہ افسردہ نہ ہو جائیے۔ آئیے۔ چمپا چاند باغ کی ایک پہاڑی لیکچرر سیتا ڈکشٹ کے ساتھ کالج کے پیچھے ایک چھوٹی سی کاٹیج میں رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ سامنے امرودوں کے اندھیرے باغ میں رکھوالا سگوں کو اڑانے کے لیے آوازیں لگا رہا تھا، جو رات کا بسیرا لینے کے لیے ٹہنیوں پر آن بیٹھے تھے۔ قریب ایک اور پروفیسر کوٹھی میں پیانو بجا رہا تھا، چاند سوئمنگ پول کی لہروں میں تیراکی ہے۔ گوتم بیعت کی کرسی پر بیٹھا کیلے کے جھنڈ کو دیکھتا رہا۔ چمپا کافی بنا کر لائی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چمپا باجی، آپ بہت گریٹ آدمی ہیں، خدا کی قسم۔ واقعہ؟ چمپا باجی، ایک بات بتلائیے، پوچھو، آپ بھیا صاحب کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ کئی سال سے۔ اور اتنے عرصے آپ نے کیا کیا؟ پڑھا اور کیا کیا؟ اس کے بعد اور پڑھا، اس کے بعد بس پڑھتی چلی گئی۔ چمپا نے جھنجلا کر جواب دیا، اور بھیا صاحب کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہی ہیں، جب پہلی ملی ہوں گی تو 17-18 سال کی رہی ہوں گی۔ ان کا خیال آپ کے لیے ایک بڑی رئیسانہ عادت میں شامل ہو چکا ہے، گویا آپ خود رئیس نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آپ ذرا غور کرتی تو معلوم ہوتا کہ آپ کا عشق… واہیات باتیں مت کرو، واہیات، غضب خدا کا، آپ تو بڑی سخت بلو اسٹوکنگ نکلی۔ ارے عشق میں کیا خرابی ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، میں خود اس میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہوں، مگر متوسط طبقے کی لڑکیوں کا قاعدہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ چمپا باجی، سوری، اتنا سہانا سمے ہے، مجھے چاہیے تھا آپ سے بجوا کر سنتا ستار پر۔ گت باغی شری 3 تال، اور یہاں میں نے آپ کے پرابلم کا تجزیہ شروع کر دیا۔ یہ دوسروں کے پرابلم کا تجزیہ کرنا بھی بڑا زبردست ریئیکٹ ہے، اور آپ بھولتے ہیں کہ آپ کے جیسے طالب علموں کو روز کالج میں پڑھاتی ہوں۔ میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گی۔ ہماری ساری زندگی ایک سے پٹے پٹائے جملے دہراتے گزر جاتی ہے۔ وہ منہ لٹکا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رومانٹک ہونے کے لیے آپ کے بیا صاحب کون سے مینرزم استعمال کرتے ہوں گے، کون سے جملے دہراتے ہوں گے۔ سنا ہے فرینچ بہت فرسٹ کلاس بولتے ہیں۔ لیکن آخر تم بھیا صاحب سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ چمپا نے کہا۔ وہ دفعتاً جھمک گیا، اس قدر جھمپا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے چڑھنے دیجیے، آپ سے مطلب۔ وہ اپنے جارحانہ حربوں پر اتر آیا۔ اتنا مضبوط انسان اور اس قدر کمزور نکلا، چمپا نے حیرت سے سوچا۔ مطلب یہ، چمپا نے کہا، کہ ہمارے گروپ کے سب لوگ بھیا صاحب کو بڑا بھائی سمجھ کر ان کی عزت کرتے ہیں۔ کم از کم تمہیں اس کا خیال تو کرنا چاہیے۔ تمیز بھی کوئی چیز ہے، یہاں آئے ہو تو ذرا تمیز بھی سیکھو۔ یہ کیا ہر سمے ہلڑ دنگا فوجداری، یہ چنڈو خانہ ہی کیا کم تھا کہ اوپر سے تم بھی نازل ہو گئے۔ بھیا صاحب سے اگر آپ بیعت فرما رہی ہیں تو یہ دوسری بات ہے، آپ کا فرض ہے ان کو آسمان پر چڑھا دیں۔ ہر ہندوستانی لڑکی یہی کرتی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا میں امریکن لڑکی ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے چمپا باجی کہ آپ ان سے بیاہ کرتی عجب مسخری لگیں۔ اپی کی اور بات تھی، وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئی تھی، مگر آپ حد ہے۔ اب چمپا جھمپی، میں آپ سے رائے نہیں لے رہی ہوں، اس نے فی الفور بزرگی طاری کر لی۔ میں رائے کب دے رہا ہوں؟ اگر آپ میں اتنی عقل ہوتی کہ مجھ سے رائے لیں تو یہ نوبت ہی کیوں آتی، مگر آپ ہیں کہ اس بظاہر سمجھدار تعلیم یافتہ لڑکی کو دیکھو۔ اس نے ٹہل ٹہل کر تھیٹریکل انداز میں کہنا شروع کیا، یہ معاشیات کی استاد ڈائلیکٹکس کی طالب علم برس سے کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ اے رومانیت کی شکار نادان کنیا! کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر وہ دھڑا۔ گوتم، تم بالکل دیوانے ہو، چمپا نے محظوظ ہو کر کہا۔ اب یعنی آپ مجھے میری دیدی یا موسی کی طرح پچکارا بھی کریں گے؟ میں کہتا ہوں یہ تک کیا ہے؟ یعنی غضب خدا کا، جو شخص پابندی کے ساتھ کلب جا کر اولڈ والتس ناچے، پکنکوں اور پارٹیوں میں کالج کی لونڈیوں کی مووی کھینچتا پھرے، خود لونڈیوں کی طرح حسین ہو، اور قیامت یہ کہ اپنے حسن پر نازاں بھی ہو، اس کی آپ پسند فرماتی ہیں، اور آپ کو عشق کرنا منظور ہے تو مجھ سے ہی کر ڈالیے۔ یہ یا کمال اور ہری شنکر ہی میں کیا برائی تھی؟ ویسے ان کے علاوہ ہزاروں ہیں، گویا یہ علیحدہ بات ہے۔ میں بے حد منفرد ہستی ہوں، اس نے ذرا انکسار سے اضافہ کیا۔
پھر دوسرے لمحے اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، نہیں چمپا باجی، مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ روایتوں پر جان دیتے ہیں، بس ایک دیو مالا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی روایت، بھیا صاحب کے گلیمر کی روایت، گلفشاں اور سنگھاڑے والی کوٹھی کی روایت، دلکشی، کشش، جذبے دل، مگر خالی دلکشی کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی تخلیقی کام ہی نہیں کرتی۔ پڑھاتی جو ہوں۔ چمپا نے خود کو اس قدر بے بس محسوس کیا، ایسا غیر متوقع، ایسا بے رحم حملہ اچانک اس پر کیا گیا تھا۔ اس کا ذرا بختر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ جو برسوں سے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور احساسات کو بے حد اہم سمجھتی آئی تھی، پل کی پل میں وہ خود کو بے حد قابل افسوس معلوم ہوئی۔ اب ہر ایک تو کلاکار نہیں بن سکتا، اس نے بآواز بلند کہا۔ کلاکار نہ بنیے، آج کل کلاکاروں کی تو فوج کی فوج ہر جگہ گھوم رہی ہے۔ کوئی بنیادی کام کیجیے، اتنا کچھ کرنے کو پڑا ہے۔ اس نے چاروں اور نظر ڈال کر تھکی ہوئی سانس لی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے، چمپا نے کہا، لیکن زندہ بھی تو رہنا ہے۔ ملازمت کرتی ہوں، مسلم اسکول میں 300 روپے مہینے کے ملتے ہیں۔ میرے ابا بہت معمولی حیثیت کے وکیل ہیں۔ میں تم رئیس زادوں کی طرح خالی غربت کی تھیوری سے واقف نہیں، مجھے تنگ دستی کی حقیقت معلوم ہے۔ کسی اور موقع پر اسے یہ گفتگو کرتے شرم آتی، کیونکہ وہ خالص سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن گوتم اس کے سامنے فادر کینیفر کی طرح بیٹھا تھا، اس سے کون بات چھپائی جا سکتی تھی؟ اور بھیا صاحب سے بیاہ ہو گیا تو آپ بھی کلب جا کر اولڈ والس ناچیں گی اور رائڈنگ کے لیے جائیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا میں سرخ جھنڈا لے کر سڑک پر دوڑ پڑوں؟ کس قدر ایلیمنٹری باتیں کرتے ہو! جس طرح کی بحث تم مجھ سے کر رہے ہو، ایسی بحثیں کرتے اسی لکھنؤ میں مجھے زمانہ گزر گیا ہے۔ تو گویا شادی آپ کے اقتصادی مسائل کا حل ہے۔ شادی ہندوستان کی ہر لڑکی کی ذاتی اور عمرانی پرابلم کا حل تصور کیا جاتا ہے۔ چمپا بیگم، میں تم کو اوروں سے مختلف سمجھتا تھا۔ انڈر گریجویٹ باتیں مت کرو، چمپا نے غصے سے کہا۔ انڈر گریجویٹ آپ کے یہاں بڑا باری تانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھیا صاحب سے لو لگائے بیٹھی؟ بتائیے تو، آپ کو یہ صاحبزادے اس قدر پسند کیوں ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے کم عمر لڑکیوں کی طرح جھم کر کہا، اور اسے سخت کوفت ہوئی۔ اسے اپنی زندگی میں آج تک اتنی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ اچھا، آپ کو اچھی شکلیں پسند آتی ہیں، شاعرانہ طبیعت ہے آپ کی۔ پھر وہ ٹہلتا ہیٹ ریک کے آئینے کے پاس چلا گیا اور بوئیں اٹھا کر غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگے۔ مجھ سے بھی کوئی لڑکی اتنا ہی عتم عشق کر سکے گی، اگر دیکھا جائے تو میں ایسا بدصورت نہیں۔ شانتا تم سے عتم عشق نہیں کرتی؟ اب گوتم اپنی جگہ پر بھونچکا کھڑا رہ گیا۔ چمپا کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کا ذرا بختر ٹوٹ گیا تھا۔ گوتم بہادر، تم بھی شیشے کے گھروں میں رہتے ہو، دوسروں پر پتھر پھینکنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو۔ تم کو شانتا کے متعلق کیا معلوم ہے؟ تم اس کو چاہتے نہیں ہو، جو کوئی بھی وہ ہے جو تمہارے کزن کی بیوی ہے اور تم سے 5 سال بڑی ہے۔ ہم کس کو ناسے سمجھیں اور خود کس کو نصیحت کریں؟ اور اب تم اس اپنی شانتا نیلمبر کو بھولتے بھی جا رہے ہو۔ بہت دنوں سے تم نے اس کو خط لکھ کر یہاں کی رپورٹ نہیں بھیجی۔ وہ تمہاری ذہنی رفیق ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکو گے، نرملا سے بھی نہیں۔ گوتم بہادر، یہ بڑی ادک معاملات ہیں، یہاں تمہارے نظریے نہیں چل سکتے۔ میں بھیا صاحب کو پسند کرتی ہوں، ان سے میری کوئی ذہنی رفاقت نہیں، مگر گوتم بہادر، مجھے تو تم بھی پسند ہو، بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ انسانی رشتے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، مجھے رفتہ رفتہ تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ کیا میں فطرتاً فلرٹ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ذرا باہر جا کر پوچھو میری کس قدر عمدہ ریپوٹیشن ہے۔ مجھے بی بی کہا جاتا ہے۔ یقیناً میری طبیعت میں آوارگی نہیں، میرے انسانوں کو پسند کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔ اب جو میں نے اتنا بڑا کنفیشن کیا تو اس کے لیے تمہارے شیشے کا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اسے تم نے افسوس خود ہی مسمار کر دیا۔ کچھ دن اور ثابت لینے دیتے، اسے بڑا خوبصورت تھا۔ بلور کا مندر جس کے اندر گوتم صدارت کی موتی براجمان تھی۔ سارناتھ سے واقفیت ہے؟ سارناتھ میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں کاشی میں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اداسی سے بات ختم کی۔ اندھیرے میں وہ جس کشتی پر سوار تھا، وہ کشتی طوفانی ریلے کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ دریچے میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ چمپا کو اس پر بڑا ترس آیا۔ کیسا پیارا لڑکا تھا، اس میں ہری شنکر اور کمال کی کس قدر مشابہت تھی، انہی کا جیسا سنجیدہ اور شیطان۔ یہ دونوں بھی کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے جیسے کروک دستیاب کر لاتے تھے۔ اسی کو دیکھو، جنے کہاں سے بہتا بہاتا آ نکلا۔ یہاں تھا کسی دیس ایک ہنس بیچارہ۔ سلسلہ روز شب نقش گر حادثات، نقش گر حادثات، نقش گر۔ وہ اپنے ذہن کو خالی کر کے بہت سی بے ربط باتیں سوچتی رہی، تاکہ
اس جذباتی لینڈ سلائیڈ کو نظر انداز کر سکے۔ تم کو شانتا کے متعلق کیا معلوم ہے؟ گوتم نے دریچے میں کھڑے کھڑے ابھرا کر پوچھا۔ وہ اس سے لڑ رہا تھا، یعنی اتنا نزدیک آ چکا تھا کہ اسے ڈانٹنے، اسے برا بھلا کہنے اور اسے لڑکے پر تنقید کرے۔ یگانگت کے اس احساس نے چمپا کو اور اداس کر دیا۔ گوتم، اس نے کہا، اس خوفناک پھٹے ہوئے جملے کو معاف کرنا، مگر یہ کہ ہم سب کھلی ہوئی کتابیں ہیں، ہم میں سے کسی میں کوئی اسرار نہیں۔ تم مجھ سے کس قدر واقف ہو چکے ہو؟ ہر انسان بے حد ایکسپوزڈ ہے، تیز روشنی میں ہے وہ نیم تاریکی، وہ دھندلگا تم کو کہیں نہ ملے گا جس میں جا کر بالآخر تم خود کو چھپا سکو۔ جب میں تم کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بھی اس تیز روشنی میں کھڑی ہوں اور تم مجھ کو آر پار دیکھ رہے ہو، لیکن میں تم کو خود آر پار دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ چمپا، الفاظ کو ختم کر دو، الفاظ ہمیں کھا جائیں گے۔ الفاظ کو ختم کرو، مگر معنی کے معنی موجود رہیں گے۔ بتلاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چمپا نے بڑی بے بسی سے کہا۔ باب نمبر 53۔ بھیا صاحب کے لاشعور کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہوگا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ اپنی رخصت کے زمانے میں لکھنؤ میں رہے انہوں نے بالکل مون برت رکھ لیا۔ پہلے ہی وہ کون سی بات کر کے دیتے تھے، مگر اب ان کی خاموشی کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا۔ بھیا صاحب کو خاموشی میں بڑے افسانے چھپے ہوئے تھے۔ حمید بانو نے ایک روز انکشاف کیا۔ واہ کیا بات ہے، افسانے نہیں جوتا چھپا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت، طلعت نے غصے سے جواب دیا۔ اس بوزوا رومانیت نے ہر طرف ادھم مچا رکھا تھا۔ خود حمید بانو ان دنوں بڑے زوروں پر شاعری کر رہی تھی۔ موضوع سخن ایک مبہم سا اور اس قدر مثالی کردار تھا جو شاید یونانی دیومالا کے لیے بھی تخلیق نہ کیا ہوگا۔ ہمیں اس بوزوا ذہنیت کے خلاف سب سے پہلے جہاد کرنا ہے۔ جاگیردارانہ سماج نے جس طرح ذہنوں کی تشکیل کی، طلعت نے نرملا سے کہنا شروع کیا، اور ذرا سننا، کس قسم خدا کی دل چاہتا ہے ان سب سے ایک 15 دن سڑکیں کٹوائی جائیں تو یہ ساری افسانویت تشریف لے جائے۔ سنا تم نے یہ بھیا صاحب جو ہیں ہمارے مشہور و معروف، یہ گوتم سے جلتے ہیں؟ طلعت نے ایک روز نرملا کو خبر دی۔ گوتم سے؟ ہائے رے، یہ تو بڑا لطیفہ ہے، کون جلے گا اس بیچارے سے، اس قدر تو ڈیفینس لیس ہے، اسے اپنے بچاؤ کی ضرورت ہی نہیں۔ طلعت نے کہا، ہاں ہاں اور کیا، مطلب یہ کہ وہ تو حد ہے بھائی، ٹھگوں کی منڈلی کی مانند ان سب کو اپنی منڈلی سے شرکت کی وفاداری تھی، شدت کی وفاداری تھی، جو اس میں شامل ہوا، باقی سب اس پر جان چھڑکنے کو تیار۔ مگر کیا چمپا باجی تو کہیں، نرملا نے دفعتاً سوچ کر کہا۔ ہشت، ایسی بچپنے کی باتیں مت کرو، اس میں بچپنا کیا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، نرملا نے بے حد بزرگی سے کہا۔ غلط، طلعت نے پرزور احتجاج کیا، چمپا باجی اب ایسی بھی امچور نہیں۔ اچھا تم گوتم سے کر سکتی ہو عشق؟ اس نے خوفناک طریقے سے پوچھا۔ گوتم سے؟ حد ہو گئی، تم اتنی جان پہچان کے بعد اب اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ عشق کرنے کے لیے میرا جان تھوڑا سا اصرار چاہیے، اور اسی اصرار اور دھندلکے کے خلاف ہم لوگ جہاد کرنے والے ہیں، طلعت نے کہا۔ اور کیا؟ نرملا نے ساتھ کیا۔ دراصل چمپا باجی کے اس مسلسل عشق نے ہم سب کی سائیکالوجی خراب کر دی ہے، غضب خدا کا، جب سے وہ یہاں آئی ہیں۔ یاد ہے ہم لوگ فرسٹ ایئر میں تھے، تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کس قدر تھرڈ کلاس بات، بے حد تھرڈ کلاس، نرملا نے دوبارہ ساتھ کیا۔ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھیا صاحب اتنے مصر ہیں تو یہ ان سے کر کیوں نہیں لیتی شادی۔ شام کا اندھیرا بہت جلد چھا گیا، ندی کے کنارے مندر میں چراغ جل اٹھے تھے، کشتی میں بیٹھا کوئی آرزو کی غزل گاتا جا رہا تھا۔ طلعت نے غور سے سننا چاہا لیکن الفاظ سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک بات سمجھ میں آ گئی، دور گیت گایا جا رہا ہو اور فاصلے کی وجہ سے اس گیت کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ سیڑھیوں پر سے اٹھ کر اندر گئی۔ آؤ ترپ چال کھیلے، اس نے ہری شنکر سے کہا۔ بھیا صاحب ابھی کلب میں ملے تھے، اس نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے بتایا۔ پھر وہی قصہ، طلعت نے بور ہو کر سوچا۔ وہ ہم سے خفا ہے، ہم نے گوتم کو اتنا لفٹ کیوں دے رکھا ہے، ہر سمے یہاں گھسا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ سے طلعت نے کہا، کیا یہ ہمارے گارجین ہیں؟ اب بہرحال بڑے بھائی تو ہیں۔ ہری شنکر نے طرفداری کرنا چاہیے، وفاداریوں کی کشمکش اس کے سامنے تھی، بھیا سے وفاداری، گوتم نیلمبر سے وفاداری، غریب شنکر سری واستو کرے تو کیا کرے، اور چمپا باجی کہاں ہیں؟ وہ تو کل سے ہسٹری کانگریس کے لیے الہ آباد گئی ہوئی ہیں۔ اتنے میں سائیکل آن کر رکی اور گوتم نیلمبر آ موجود ہوا۔ چمپا نہیں ہے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔
نہیں مگر ہم لوگ تو موجود ہیں، آؤ بیٹھو۔ یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ خاکسار کا آبودانہ یہاں سے اٹھ گیا۔ اب کہاں جاتے ہو؟ طلعت نے پوچھا۔ یہی ذرا ولایت تک، اخبار بھیج رہا ہے اور یہ سوچتا ہوں 2-3 سال اگر وہاں ٹک گیا تو ساتھ کچھ پڑھ بھی لوں۔ بہت وقت برباد کیا ہے۔ یہی ذرا ولایت تک، طلعت نے نقل اتاری، کس قدر کا روب ڈال رہے ہیں، جیسے ہم لوگ تو ولایت کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ چلو تم، ہم سب آتے ہیں پیچھے پیچھے۔ کیا وہاں بھی منڈلی سے چھٹکارا نہیں ملے گا؟ اگر یہ بات ہے تو ولایت کا سفر منسوخ، بندہ جاپان کا رخ کرے گا۔ ہم جاپان بھی آئیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب فرار حاصل کرنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے پہلے ہی تمہاری شامت آئی تھی تو شہر کا رخ کیا تم نے۔ اب بھگتو۔ ذرا چمپا کو بھی خدا حافظ کہہ لیتا، مگر وہ حضرت چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ ارے تم پیرس ہی تو جا رہے ہو، تمہارا دھیان تو نہیں ہو رہا؟ پھر مل لینا، شنکر نے کہا۔ ہسٹری کانگریس کب ختم ہو رہی ہے؟ ہو جائے گی ختم ہفتے بھر میں، مگر اس کے بعد دسہرہ ہے، وہ سیدھی بنارس چلی جائے گی۔ یہ ہسٹری کانگریسیوں میں جانے لگی ہیں، اور کیا اتنی قابل جو ہے۔ یار بڑا افسوس ہے واقعہ تم جا رہے ہو، ہری شنکر نے کہا۔ ہاں یار افسوس تو ہونا ہی چاہیے، اس قدر باغ و بہار آدمی تھا۔ طلعت ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر اندر نرملا کے پاس چلی گئی۔ گرو جا رہا ہے، اس نے کہا۔ میں نے سنا ابھی، وہ رو رہی تھی۔ طلعت حیران رہ گئی۔ آرے کس قدر مہا بیوقوف لڑکی ہے، روتی کیوں ہے؟ شادی کر کے تو بھی ساتھ چلی جا، تیرا تو اس کے لیے جانے کا کب کا پیغام جا چکا ہے۔ وہ بلا مجھ سے کرے گا شادی؟ چمپا باجی کا دم بھرتا ہے، عمر بھر میرا مقابلہ ان سے کرتا رہے گا۔ میں چمپا باجی کی پرسیاں بن کر جیوں گی۔ چمپا باجی تم سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اب جانے تم اور کس کس کی قسمت برباد کرو گی۔ طلعت دہلیز پر اکڑ میں بیٹھ گئی۔ مت رو اے مہا بیوقوف، اس نے روندی آواز سے کہنا چاہا۔ برآمدے میں سے گوتم اور شنکر کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ طلعت چمپا سے اس روز سے زیادہ متنفر کبھی نہیں ہوئی۔ باب نمبر 54۔ یہ گوگل بہت خوبصورت جگہ ہے، مدو مالتی ہوا میں جھولتی ہے، پروائی کے جونکے بچوں کی طرح کنج میں کلکاریاں برتے پھرتے ہیں، پول ماں کی سوچ کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ گوگل، یہ منظر کس کے جلوے کا عکس ہے؟ تمہارے ماتھے کا تلک آسمان میں ڈوبتے سورج کے مانند جگمگاتا ہے۔ کل اس نے کہا تھا، اور میں کمزور عورت، مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ زمین خاموش ہے، ساری کائنات جیسے دل ہی دل میں آہستہ آہستہ دعا مانگ رہی ہے۔ لڑکیاں گھاٹ پر پانی پھینک رہی ہیں، ان میں سے ایک لڑکی چلا اٹھتی ہے، ہری ہری، ایک لڑکی رو رہی ہے، گوپالا۔ وہ کہتی ہے زندگی میں اس کی وجہ سے راحت ہے، زندگی میں اس کی وجہ سے اتھاہ دکھ ہے۔ ورنداون میرے انگ انگ میں رچ گیا ہے۔ صبح سویرے منڈیر پر رکھی ہوئی گاگریں دھندلکے میں جلملاتی ہیں، گایوں کی گھنٹیوں کی آواز، سبز گھاس کی گرم گرم مہک، دودھ کے سفید جاگ، جنگل کی ہریالی، میری آتما چین سے بھر گئی ہے۔ رات کو ستارے ورنداون پر جھک کر اسی چین کا جاپ کرتے ہیں، پرندوں کے پروں کی مدھم سرسراتی آواز اوم اوم کا کیرتن کر رہی ہیں، میرے اندر سکون لہریں مار رہا ہے، جیسے چاندنی کی لہریں جمنا پر پھیل جاتی ہیں۔ رنگ، روشنی، موسیقی، کرشنا کرشنا، موہن ہری نند لالا کا نہا، اس کا ہر نام اس الوہی راگ کے نئے سر کی طرح بجتا چلا جا رہا ہے۔ وہی اس کو جان سکتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یکا یک سنہری موسیقی کی بچھاڑ میرے کانوں پر آن گری، جیسے ہر سر کے کنارے ایک ستارہ جل رہا ہو، اور پھر یہ پھوار تیز رنگوں والی دھنک میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی تیز جگمگاہٹ کی تاب نہ لا کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں موسیقی کو سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں۔ اس سمے مجھے معلوم ہوا کہ سمادھی کا مطلب کیا ہے، وہ لمحہ جب روح پرم آتما کے روبرو کھڑی ہو کر کہتی ہے، یہ میں ہوں۔ لڑکیاں گھاس پر راس ناچ رہی ہیں، 1 2 3 4، 1 2 3 4، ما آ دا دا مادو مادو مادو۔ بادلوں میں چھپی ہوئی دیوی کی طرح وہ گاگر اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ کامنی شری رادھے کرشن کی سب سے بڑی بھگت اور گرو۔ رادھا کرشنا تخلیق کائنات سے لے کر آج تک اس سے زیادہ خوبصورت موسیقی کسی نے سنی تھی؟ ورنداون پر بسنت کا سورج چمک رہا ہے، ہرن موسیقی کی تانوں کی طرح کلیاں برتے پھر رہے ہیں۔ مرلی کی آواز بلند ہوئی، موسیقی اس کی آواز ہے، پھول اس کی مسکراہٹ، سمندر اس کے خیال کی وسعت، طلوع آفتاب سے پہلے کا آسمان اس کی سمادھی کا سایہ۔ میں شرمیلا بھی گاؤں گی۔ کائنات کی گہری نیلی روشنی میں تیر رہی ہے، زمین، آسمان، خلا، اوم کی سنسناہٹ سے گونج رہا ہے شرمیلا۔
میرا نام اب شرمیلا نہیں، میں بھی کرشنا ہوں، ہرے شے کرشنا ہے۔ میرے سامنے ایک نیلا سورج طلوع ہوا اور ساری فضا جگمگا گئی، اور اس نے کہا، او بے وقوف گوپیو، تم جو پانچواں حواسوں کے جمیلے میں گرفتار ہو، سنو اور جانو کہ ہر شے فریب نظر ہے، ایک مکمل ورنداون جس میں آنکھ مچولی کھیلتا رہتا ہوں۔ درخت کے پھول نارنجی کمکموں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور رادھا کلی کا گچھا اس کی کالی لٹوں کے پاس جھکا تھا، اور اس کی آنکھیں بھٹکی روح کو راستہ دکھانے والے ستاروں کی طرح جلملا رہی تھی۔ وہ سمادھی میں کھو گیا، اور اس کے جگتے ہی شاخیں دوبارہ سرسرائیں، ستارے چمکے، ہوائیں بہنے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات بھی سمادھی میں کھو گئی تھی، اور کائنات سنگیت سے بھر گئی۔ مراری تین دنیاؤں کے نور، جے جے کرشنا، کچھ کو تو اپنے حسن سے اپنی اور کھینچتا ہے، کچھ کو بانسری کی آواز سے، کچھ کو تو اپنے خداوندی جلال کے ذریعے اپنا بندہ بناتا ہے، کچھ کو اپنے قہر و غضب سے متاثر کرتا ہے، گوپیوں نے کہا۔ کچھ کو تو میدان جنگ میں نیست و نابود کرتا ہے، کچھ کو اپنی آواز کے جادو سے سرشار کرتا ہے، گوپیوں نے کہا۔ مگر تیرا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، جے کرشنا، جے جے کرشنا۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ موسیقی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ چمپا چونک اٹھی، اندھیرے کمرے میں صرف ریڈیو کا ڈائل روشن تھا۔ ریحانہ طیب جی کی انگریزی تصنیف گوپی کے دل کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب آپ کماری گیاموتی بٹناگر سے چندر کونس کا تلت کی آواز آ رہی تھی۔ چمپا نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو سیٹ بند کر دیا، پھر وہ دریچے میں جا کر شام کے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کرشنا کرشنا کرشنا، اس نے دل میں دہرایا۔ برابر کی کوٹھی میں کیرتن ہو رہا تھا، وہ کان لگا کر آواز سنتی رہی۔ وجدان کیا شے ہوتا ہے، اور محبت اور جنون خیز عشق اور پرسکون احساس سے رفاقت، یہ سب کیا ہے؟ اور بھکتی؟ ریحانہ طیب جی، اس مسلمان لڑکی نے بھکتی کے جس جذبے سے سرشار ہو کر یہ کتاب لکھی ہے، اسے بڑے بڑے پنڈت بھی نہ سمجھ پائیں گے۔ یہ کیا شے ہے؟ میں اس کا رخ ڈھونڈوں گی، اور محبت خداوند جے جے کرشنا، بنت بناؤں بن نہیں آوے ہری کے بنا۔ ہری کے بنا برابر کے کمرے میں کوئی لڑکی پوروی کا خیال گا رہی تھی۔ دفعتاً اس کی سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا۔ محبت دراصل فراق کو کہتے ہیں۔ گھاس پر لڑکیاں ٹہل رہی تھی، سوشل روم میں پیانو بجایا جا رہا تھا، ہر طرف گوپی کا دل نظر آ رہا تھا۔ وجیا کیا کر رہی ہیں؟ حمید بانو نے کھڑکی میں سے ڈال کر اندر جھانکا۔ پروفیسر بنرجی کے یہاں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ارے، اس نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ سارے میں جنم اشٹمی کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ ہوا میں طوفان لرزاں تھے، باغوں میں جھولے پڑے تھے جن میں کنہیا کو جلایا جا رہا تھا۔ دور سڑک پر ایک ٹولی کیرتن کرتی جا رہی تھی۔ اوم جے جگدیش ہرے، بھگت جنوں کے سنکٹ چھن میں دور کرے۔ وہ اتر کر نیچے آئی اور سائیکل اٹھا کر حمید بانو کے ساتھ بادشاہ باغ روانہ ہو گئی۔ پروفیسر کے یہاں بہت بڑا مجمع تھا، اسے ذرا حیرت ہوئی، شاید جنم اشٹمی کی تقریب بنائی جائے گی۔ اس نے سوچا، وہ ابھی تک ورنداون میں گھوم رہی تھی۔ ڈائریکٹ ایکشن کلکتہ 2000 موتیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ خواب سے اس کو کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ سامنے دیکھ، گوتم بھی موجود تھا، چند کاغذات پر جھکا جلدی جلدی کچھ لکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ طلت نے غصے سے اسے دیکھا۔ ریڈیو اسٹیشن سے وہ بھی سیدھی وہاں پہنچی تھی، اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا چمپا باجی، وہ آپ کو خود ہی معلوم ہوا جاتا ہے۔ ہم امن چاہتے تھے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم ہرگز نہیں لڑیں گے، گوتم آہستہ آہستہ بڑی گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر چمپا کو دیکھا بھی نہیں، وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ لیکن ڈائریکٹ ایکشن، کسی نے جوش سے کہا۔ بکواس مت کرو، ہری شنکر نے کہا۔ ذرا اپنے لیڈروں سے جا کر پوچھو چمپا بیگم، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی اور نے اس کے قریب آ کر کہا۔ چمپا نے ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ میرے لیڈر؟ اس کا حلق سوکھ گیا۔ ہاں، تمہارے لیڈر بڑے زوروں سے لیگ کو ووٹ دینے گئی تھی، نریندر نے کہا۔ یہ غلط ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے گوتم کی طرف دیکھا، لیکن گوتم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اگر غلط ہے تو کل اخبار میں بیان دوں گی، بتاؤ، نریندر نے گرج کر کہا۔ چلو یہاں سے چلیں، ہمارے گھر چلو، وہاں بیٹھ کر طے کریں گے چمپا بیگم کو پھانسی پر چڑھایا جائے یا نہ چڑھایا جائے، چمپا نے تلخی سے کہا۔ مجمع نے اسے گور کر دیکھا۔ رشیدہ آپا کے یہاں چلو۔ رشیدہ آپا کیا کر لیں گی؟ اور تم؟ ایک اور شخص
یہ سب پھر سفید بلینک چہرے تھے۔ ہری شنکر کی طرف مڑا۔ بڑے کمیونسٹ بنے پھرتے تھے بیچارے، پاکستان کا مطالبہ عوامی مطالبہ ہے۔ وہ پھر اخبار پر جھک گئے۔ اب خالی امن کی اپیلیں آج تک دنیا میں کسی نے عمل کیا ہے؟ ہم نہیں لڑیں گے، گوتم نے دہرایا۔ گاندھی وادیوں سے بڑا فراڈ کوئی نہیں دیکھا، تیسرے نے کہا۔ وہ پھر واپس لوٹی۔ کیلاش ہاسٹل میں یونین کا ہنگامی سیشن ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھی۔ چاند باغ کے چیپل سے آرگن کی آواز بلند ہو رہی تھی اور ہال میں جنگلی بطخ کی رہسل کی جا رہی تھی۔ رائے بہاری لال روڈ پر سے گزرتے ہوئے اس نے مکانوں پر نظر ڈالی۔ اس کو خوش آمدید کہنے والا دروازہ کہیں موجود نہ تھا۔ اپنے کمرے میں واپس پہنچ کر اس نے گوتم کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا۔ کون ہے؟ گوتم کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ابھی بھی اپنے گھر لوٹا تھا۔ ہلو، میں نے سوچا تم سے بات کر لوں۔ کیا بات ہے؟ گوتم نے ذرا جھنجھلا کر پوچھا۔ تم بھی سمجھتے ہو کہ میں ری ایکشنری ہوں؟ میں کچھ نہیں سمجھتا چمپا رانی۔ یہ وقت ذاتی مسائل اور الجھنیں حل کرنے کا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے مسائل کے باوجود دائرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوتم گروہ کی طرف سے بول رہا تھا۔ وہ پھر تنہا تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ ہاں۔ وہ بڑا متعجب ہوا۔ چمپا، میں پیرس نہیں جا رہا ہوں۔ چمپا کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ اسے کس قدر غلط سمجھنے پر تلا ہوا تھا۔ گوتم نیلمبر، تمہارے ساتھ پیرس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہی ہوں تم لوگ ریلیف ورک کے لیے کلکتے جا رہے ہو کل۔ میں بھی ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ کہاں ماری ماری پھروگی؟ جان کا خطرہ الگ ہے۔ اور تمہارے ابا بنارس سٹی مسلم لیگ کے صدر ہیں، کیوں ان کا نام ڈبوتی ہو؟ تم بھی مجھے تانے دینے شروع کیے۔ میں نے بھی؟ کیوں؟ مجھ میں کوئی خصوصیت ہے؟ میں اور سب کی طرح ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ چمپا رانی، یہ سمجھ لو، سنگ بڑی چیز ہے اور آخری حقیقت ہے۔ تنہا فرد واحد کی حیثیت سے تم اپنے خول میں جا گھسو تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ تم نے پھر نظریاتی بحث شروع کر دی۔ اچھا، شب بخیر گوتم۔ چمپا نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دوسری صبح اسے معلوم ہوا کہ گروہ سر پر کفن باندھ کر کلکتے روانہ ہو گیا۔ نرملا، طلت، تہمینہ سب چلی گئی، صرف وہ اکیلی رہ گئی۔ مہینے گزر گئے۔ گروہ کلکتے کے بعد اب بنگال اور بہار کے سارے علاقے میں امن کی رٹ لگاتا پھر رہا تھا۔ رات کو گاندھی جی کے ساتھ بیٹھ کر وہ رگھوپتی رگھو راجا رام الاپتے، دن میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے۔ لڑکیاں واپس آ چکی تھی۔ لکھنؤ کی زندگی معمول کے مطابق جا رہی تھی۔ مزید ڈرامے، مزید پارٹیاں، مزید کانفرنسیں۔ ایک روز چمپا نے اخبار میں پڑھا کہ بہار میں پھلگو ندی کے کنارے بلوائیوں نے چند ورکرز پر حملہ کر دیا۔ جو لوگ زخمی ہوئے ان میں کمال اور شنکر اور گوتم بھی شامل تھے۔ چمپا نے گھبرا کر سائیکل اٹھائی اور گلفشاں روانہ ہو گئی۔ پھاٹک پر اس نے دیکھا کہ اسٹیشن ویگن میں سامان لد رہا ہے۔ تہمینہ اور طلت اور نرملا سفر کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ میاں قدیر گھبرائے پھر رہے ہیں۔ اخبار کی اطلاع 2-3 روز پرانی تھی۔ تہمینہ نے اسے بتایا کہ خوش قسمتی سے شنکر کے چاچا اس وقت گیا میں موجود تھے اور ان تینوں کو موٹر پر لاد کر گورکھپور لے گئے، جہاں کے وہ سول سرجن تھے، اور اب وہ تینوں بھی گورکھپور جا رہی تھی۔ خیریت سے ہیں وہ لوگ؟ چمپا نے تشویش سے پوچھا۔ گوتم کی آواز تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ٹرنک کال کیا تھا، حالانکہ چوٹ سب سے زیادہ اسی کو آئی ہے، چچا کہہ رہے تھے فون پر۔ نرملا نے اضافہ کیا۔ چمپا تم بھی چلو، تہمینہ نے کہا۔ وہ مصروفیت سے جھکی اور ٹیچی کیس بند کر رہی تھی۔ تم پچھلے دنوں اتنی لگ رہی، ہم سمجھے بہت مصروف۔ میں نہ تم سب کی طرح کتابیں لکھتی ہوں، نہ گاتی بجاتی ہوں۔ وائے پڑھنے کے میری مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ کالج تو بند ہے تمہارا، چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم واپس پہ تم کو بنارس چھوڑتے آئیں گے، تہمینہ نے کہا۔ چاچا، چمپا کو گروہ نے پھر واپس بلا لیا۔ تینوں لڑکے سول سرجن صاحب کے بنگلے کے پچھواڑے چوڑے برآمدے میں لیٹے ہوئے گلا پھاڑ کر گا رہے تھے۔ لو چلو ہے نا گوری جول پائے گوری دھامے۔ تینوں بہت زخمی ہوئے تھے لیکن بے حد بشاش تھے۔ دن بھر وہ پڑے دنیا بھر کے گانے گایا کرتے، اپٹا کے گیت، بنگالی، کورسو، راجستھانی اور گجراتی لوک گیت، فلمی گانے۔ لڑکیاں پہنچ گئی تو اب دن بھر رمی کھیلی جاتی۔ شنکر کے چچا نے حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ اخبار ان لوگوں کے نزدیک نہ آنے پائے، ریڈیو کی خبریں ان کے کان میں نہ پڑیں۔ بڑے اہتمام سے کوئی لڑکی رات کو اخبار سمگل کر لاتی۔ گوتم روز خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے پروگرام بدلتا رہتا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ابھی پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میں اپنی یہ 3 انگلیاں استعمال کر سکوں گا یا نہیں، وہ بعض دفعہ اداسی سے کہتا۔ چمپا، ایک روز اس نے چلا کر کہا، ذرا سوچ سکتی ہو کہ اب میں پیانو کبھی نہیں بجا سکوں گا؟ کیوں نہیں بجا سکو گے؟ یار مور نہ بنو، کیا ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ کمال نے کہا،
اس کی اپنی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اب بہرحال کیا ہو سکتا ہے، جب وہ تینوں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ چلو پھر پہلے ذرا آوارہ گردی کریں، جانے ادھر پھر کبھی آنا، کمال نے کہا۔ کمال کو اب چپ لگ گئی تھی، وہ بیٹھے بالکل مراقبے میں چلا جاتا، مگر گوتم کو موربٹ نہ بننے کی نصیحت کرتا۔ ہم کو یہاں کے دیہات کے حالات دیکھنے چاہیے، ہم مرزا پور بھی جائیں گے جو ہماری کمرن کا گھر ہے۔ مرزا پور میں اورن ٹھون رنگ کا شی ہمارو گاٹ۔ گوتم نے ہنس کر چمپا کو دیکھا، وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ علاقہ بڑا دل فریب تھا، سرسبز اور پرسکون، یہاں کے لوگ بے حد دلکش تھے، معصوم اور پرامن، رام دیا، رام اوتار اور قدیر اور کمرن کا دیس۔ یہاں چاروں طرف جلاہوں اور ٹھاکروں کی بستیاں تھیں، اور قصبات میں زمینداروں کی حویلیاں، اور شہروں میں پیلے رنگ کی اداس کوٹھیاں جن میں مرنج ڈپٹی کلکٹر رہتے تھے۔ وہ چھوٹی لائن کی ایک ٹرین پر سوار ہو گئے، برج مان گن اسٹیشن گاڑی رکی، یہاں ہری شنکر کی موسی ڈیروں، پھل پھلاری اور ناشرے کے انبار لے کر پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ یہاں سے ذرا آگے کپل وستو ہے، چلو وہاں ہوتے ہیں، چمپا نے تجویز کیا۔ میں ایک زمانے میں بدھسٹ تھا، بڑا بھاری، کمال نے اداسی سے کہا۔ کہاں جنگلوں میں ماری ماری پھرو گی چمپا بیگم، گوتم نے غتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت لمبا سفر ہے، شنکر کی موسی نے کہا، یہاں موٹروں نہیں ملت ہے، وہ خود دہلی پر آئی تھی، یہاں صرف ہاتھی سواری کے لیے ملتے تھے، ترائی کے ہاتھی، وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر کپل سوتو پہنے گاؤں والے ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دور ہماوت کی گلابی چوٹیاں دھوپ میں جلملا رہی تھی، چاروں اور سرخ چھتوں والے مکان تھے اور آم کے باغ اور بانس کے جھنڈ۔ کپل وستو کے کھنڈروں میں پہنچ کر چمپا نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ کمال بڑا تندئی سے ایک پتھر کو رومال سے صاف کرنے لگا، اس پر لکھا تھا، مہاراجا پیاداس نے اپنے جلوس کے 21ویں سال بنفس نفیس یہاں آ کر عبادت کی، کیونکہ اس جگہ بدھ شاکیہ منی پیدا ہوا تھا، کیونکہ یہاں بدھ نے جنم لیا، اس وجہ سے اس گاؤں کی مالگزاری معاف کی جاتی ہے۔ اب یہاں وہ کمل کے تالاب اور سنہرے ہرنوں کی ڈاریں اور درختوں کے کنج اور چنبیلی کے پھولوں سے گری ہوئی 12 دریاں کہاں ہیں؟ چمپا نے اپنے آپ سے پوچھا۔ وہ ان سب سے ذرا الگ ایک پتھر پر بیٹھی تھی، یہاں تو ویرانہ ہے اور یہاں گیدڑ راتوں کو چلاتے ہیں۔ یہاں فصیل کی ٹوٹی ٹوٹی دیواریں تھیں اور مٹی کے ٹیلے اور شکستہ چکور تالاب، مہارانی ماما دیوی کے محلات سرخ اینٹوں کے ایک بڑے سے ڈیر کی شکل میں چاندنی میں نظر آ رہے تھے۔ قریب روہنی ندی اس سکون سے گنگناتی ہوئی بہہ رہی تھی، گویا کوئی بات ہی نہیں۔ یار بڑا سناٹا ہے، کمال نے یکلخت گھبرا کر کہا۔ بڑا شدید سناٹا ہے، ہری شنکر نے جواب دیا۔ چلو اب واپس چلیں، ہاتھی ہمارے منتظر ہے۔ گوتم نے کیمرہ اتار کر ہاتھ میں لے لیا، دن کا وقت تو تصویریں ہی کہیں تھا، اس نے اور زیادہ بور ہو کر کہا۔ کمال منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ شنکر یار، تاریخ بڑا زبردست فراڈ ہے، تاریخ ہمیں برابر دھوکہ دیتی ہے، اس نے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، شنکر نے حسب معمول اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہاتھیوں کی طرف آئے، ان کے سائے چاندنی میں مہارانی مایا دیوی کے محل کے کھنڈروں پر سے گزرتے بڑے عجیب لگے۔ جاری ہے۔